میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے کلام کو ایک دوسرے میں بانٹیں۔ علم المریم قسط نمبر 3۔ مقدسہ مریم کا بے داغ حمل میں لیا جانا بمطابق کلام مقدس۔ کلام مقدس روایت اور کلیسیائی تعلیم کے مطابق مقدسہ مریم کے بارے کلیسیا 4 بڑے عقیدوں کو مانتی ہے۔ نمبر 1، مقدسہ مریم کا بے داغ حمل میں لیا جانا۔ نمبر 2، مقدسہ مریم مادر خدا۔ نمبر 3، مقدسہ مریم دائمی کمواری۔ نمبر 4، عروج مقدسہ مریم۔ عقیدہ نمبر 1، مقدسہ مریم کا بے داغ حمل میں لیا جانا۔ یہ کلیسیا کا ایمانی عقیدہ ہے کہ مقدسہ مریم اپنی والدہ ماجدہ مقدسہ حنا کے بطن میں قبل از پیدائش 9 مہینے حمل میں لی گئی۔ اس پیدائش میں مقدسہ مریم کے والدین مقدس یویاقیم اور مقدسہ حنا کا کوئی انسانی عمل دخل نہیں، بلکہ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئی۔ خدا نے اسے ماں کے بطن اطہر میں موروثی گناہ سے مبرہ رکھا، بلکہ وہ ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے مبرہ ہے۔ تکوین 3 باب 15 آیت میں لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کوچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تمام کلیسیائیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عورت مقدسہ مریم اور اس کی نسل یسوع المسیح ہے۔ خدا نے ان دونوں کو شیطان کو کچلنے کے لیے ہر گناہ سے محفوظ رکھا تاکہ وہ شیطان پر فتح پا سکے۔ ابلیس پر فتح پانے کے لیے خدا نے دونوں کو بالکل بے عیب، پاک اور متبرک پیدا کیا۔ شیطان کو کچلنے کے لیے رتی بھر بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ بے عیب بکرے کی قربانی سے شیطان کے سر کو کچلا گیا تھا۔ گویا یسوع بے عیب تھا اور جس سے وہ پیدا ہوا اس کا بے عیب ہونا لازم اور ضروری تھا۔ اگر جنم دینے والی ماں بے عیب نہ ہوتی تو اس کا بچہ بھی بے عیب نہ ہوتا۔ اس لیے مقدسہ مریم بے عیب اور بے داغ حمل میں لی گئی۔ گناہ کی حالت میں ہونا شیطان کا غلام ہونا ہے، اور اگر مقدسہ مریم ایک لمحے کے لیے بھی موروثی گناہ سے آلودہ ہوئی ہوتی تو پھر خداوند کا وعدہ کبھی بھی پورا نہ ہوتا۔ نہ کوئی عورت شیطان سے عداوت رکھتی اور نہ ہی اس کی نسل اس کے سر کو کچلتی، لیکن المسیح نے شیطان کے سر کو کچلا کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ تھا، اور اگر وہ مبرہ تھا تو اس کی ماں بھی گناہ سے مبرہ تھی۔ گویا مقدسہ مریم پیدائشی طور پر ہی بے داغ تھی۔ مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں آنے کی بنیادی اور اصلی دلیل اس کا یسوع المسیح کی ماں ہونا ہے۔ اسی وجہ اور وسیلے سے خدائے قادر نے مقدسہ مریم کو موروثی گناہ کے ہر داغ سے پاک اور بے عیب اور بے گناہ رکھا۔ گویا مقدسہ مریم اپنے بیٹے یسوع المسیح کی نسبت اور وسیلے اور وجہ سے بے داغ حمل میں لی گئی اور موروثی گناہ سے مبرہ رہی۔ موروثی گناہ ہمارے موروث اعلیٰ آدم کا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ خود اور کل نسل انسانی پاک کرنے والے فضل سے محروم ہو گئے، اور اسی گناہ کی وجہ سے موت آئی۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے گناہ اس دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور اسی طرح موت سب آدمیوں پر گزر گئی جس میں سبوں نے گناہ کیا۔ رومیو 15 باب 15 آیت۔ اس لیے سبھی انسان اس موروثی گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم اپنی ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے اور بعد تک بھی خدا کے فضل اور یسوع مسیح کی خوبیوں کے باعث موروثی گناہ سے پاک رکھی گئی۔
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، اس میں پاک کرنے والا فضل نہیں ہوتا، بلکہ وہ فضل سے محروم ہوتا ہے، اور اس فضل سے محرومی کو ناپاکیزگی یا فطری حالت یا فطری گناہ یا موروثی گناہ کہتے ہیں، جس کے بارے داؤد نبی 51 زبور میں فرماتے ہیں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ مقدس ٹامس اکوائنس فرماتے ہیں کہ انسان میں موروثی گناہ پہلے ماں باپ کی وجہ سے ہے، یہ انسان کو وراثت میں ملتا ہے، لیکن مقدسہ مریم اس گناہ سے مبرہ ہے۔ انجیل لوکا پہلا باب 27 آیت میں جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کا نام اسم معرفہ مریم لینے کی بجائے اس کے صفاتی نام پرفضل سے مخاطب کیا تھا، جو اس کے وجود کو ظاہر کرتا تھا۔ یونانی لفظ کہ خارے تو میں نے استمرار اور دوام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی تو جو فضل سے معمور ہے یا فضل سے بھرپور ہے یا پرفضل ہو چکی ہے۔ فرشتے کے سلام سے پہلے اس کی حالت فضل والی تھی کہ خارے تو میں نے کا تفسیری ترجمہ یوں ہے کہ تو جو پرفضل پیدا کی گئی اور پرفضل ہی رہے گی۔ وہ اپنی وجودیت کا سارا عرصہ پرفضل ہے، اور اسے اس لیے پرفضل پیدا کیا گیا تھا کیونکہ اسے پرفضل پیدا کرنا تھا۔ مقدس جیروم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم مدتوں پہلے چنی ہوئی تھی اور خدا کا فضل کثرت سے اس میں تھا۔ پروٹسٹنٹ عالم ڈاکٹر پیٹرسن فرماتے ہیں کہ ہم ایمان رکھیں کہ ہمارا منجی عورت کے بطن میں آیا جو پاک ترین اور بے داغ کمواری تھی۔ کتاب عقیدہ رسولاں صفحہ نمبر 322۔ آدم اور حوا بابرکت پیدا کیے گئے اور مقدسہ مریم پر برکت پیدا کی گئی، پس وہ فضل کی حالت میں وجود میں آئی کیونکہ اس سے پرفضل پیدا ہونا تھا۔ اگر وہ پرفضل نہ ہوتی تو اس کا بیٹا بھی پرفضل نہ ہوتا، اگر وہ پرفضل نہ ہوتا تو وہ نجات دہندہ نہ بن سکتا۔ ان امور کی بنا پر خدا نے اسے پرفضل پیدا کیا، جس کا اظہار جبرائیل فرشتے نے کیا تھا کہ سلام اے پرفضل۔ اس کا وجود میں آنا اور پرفضل ہونا ایک ہی وقت میں ہوا تھا، گویا وہ فضل کی حالت میں پیدا کی گئی، جسے مقدسہ مریم کا بے داغ حمل میں لیا جانا کہتے ہیں۔ مقدسہ مریم ازل سے ہی فضل سے معمور تھی، اس لیے فرشتہ اسے پرفضل کا خطاب دیتا ہے۔ مقدسہ مریم صرف پیدائش ہی سے قبل ہی نہیں بلکہ اپنے وجود سے قبل ہی پرفضل تھی۔ یہ خدا کے منصوبہ نجات کی تکمیل کا اہم حصہ ہے کہ مقدسہ مریم کو ازل سے فضل عطا کیا جائے تاکہ وہ پرفضل ہوتے ہوئے جنم لے کر پرفضل نجات دہندہ پیدا کرے۔ یہ خدا کے فضل کا کمال تھا، اسی لیے خدا نے مقدسہ مریم کو پرفضل رہنے کے لیے بے داغ اور ہر گناہ سے مبرہ مقدسہ حنا کے حمل میں دیا۔ خدا کے ازلی نظام کے تحت لازم تھا کہ اپنے بیٹے کو عمل تجسد میں سے گزارنے کے لیے پاک اور متبرک پیدا کرے، اور جس سے اسے پیدا کرنا تھا اس کا متبرک ہونا بھی لازم تھا۔ اس لیے مقدسہ مریم پاک پیدا کی گئی۔ چونکہ اسے خدا کے بیٹے کی ماں بننا تھا، اس لیے اس کے شایان شان تھا کہ وہ بیٹے کی طرح ازل سے پاک اور متبرک رہے۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں، یسوع المسیح کی الہی ذات، الہی حیثیت اور عظمت کی وجہ سے اس کی ماں ہر گناہ سے آزاد رہی۔ نفوس عامہ کی طرح موروثی گناہ میں پیدا ہونا یسوع کی پاکیزگی کے خلاف تھا۔ اگر وہ بنی آدم کی طرح گناہ گار ہی پیدا ہوتی تو یسوع المسیح بھی ماں کی طرح گناہ گار ہی پیدا ہوتا، کیونکہ پاک سے پاک پیدا ہوتا ہے، گناہ گار سے پاک پیدا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ماں بیٹا دونوں ہی پاک اور مبرہ پیدا ہوئے اور اب تک مبرہ رہیں گے۔ بعض کا خیال ہے کہ یوں مقدسہ مریم یسوع مسیح کے برابر بن گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یسوع المسیح اپنے الہی حق یعنی ازلی بیٹے ہونے کے حق کے باعث موروثی گناہ سے مبرہ ہوا۔
اور اس کی ماں اپنے فرزند کے خوبیوں اور لیاقتوں کے سبب موروثی گناہ سے آزاد ہوئی۔ مقدسہ مریم کا فضل فرشتوں اور انسانوں سے تو بڑھ کر ہے، لیکن یسوع المسیح کے فضل سے کم ہے۔ یسوع کا فضل لامحدود ہے، لیکن مقدسہ مریم کا فضل محدود ہے، اور اسی کثیر فضل کے تحت جو انسانوں اور فرشتوں میں نہیں، مقدسہ مریم بے داغ حمل میں لی گئی تھی، جو کلیسیا کا قدیم ترین ایمانی عقیدہ ہے۔ کلیسیائی تاریخ میں علم المریم کا پہلا دور 90 قیسین سے 431 قیسین تک کا ہے۔ اس وقت سے مقدسہ مریم کو موروثی گناہ، حالت فطرت گناہ اور ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے مبرہ قبول کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ شروع سے ہی کلیسیا کے پاس محفوظ ہے۔ اس کی مختلف جگہوں پر، مختلف ادوار میں، مختلف دنوں میں عقیدت کی جاتی رہی۔ مقدسہ مریم سے متعلقہ سب سے لمبی دعا مقدسہ مریم کی لطانیہ میں اے ملکہ جو بے داغ حمل میں لی گئی، اس قدیم عقیدے کی عقیدت کا ثبوت ہے۔ عیدوں، تہواروں اور یوم یادگاروں کی تاریخوں کا تکرر عقیدوں کی عقیدت کے بعد ہوتا ہے۔ کلیسیا شروع سے ہی مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کا دن مناتی رہی۔ 1854 قیسین کو پوپ پائس نہم نے ایک بڑی بشپ کانفرنس میں تحقیق و تفتیش اور دھیان و گھیان اور روح القدس کی تحریک سے 8 دسمبر کو مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید کا اعلان فرمایا اور باضابطہ طور پر عبادت میں شامل کیا، جسے کلیسیا بھرپور طریقے سے مناتی ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔